بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان کے لیے زندگی کے اندر سب سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والی چیز دنیا کے لحاظ سے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لحاظ سے اس کو سب سے زیادہ کامیاب کرنے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وصیت قرآن پاک میں جا بجا کی گئی ہے، جس کا حکم قرآن پاک میں جا بجا دیا گیا ہے، بلکہ اس تقوی کی وصیت اور اس کے حکم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جمعہ کے خطبوں میں، نکاح کے موقع پر، دوسری مجالس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھتے تھے اس میں تقوی والی آیات، اللہ کا خوف دلانے والی آیات، اللہ کے تقوی کا حکم دینے والی آیات ضرور پڑھا کرتے تھے، اور یوں اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بار بار تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ تقوی کے تعلق سے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھا جائے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ تین باتیں گویا کہ خلاصے کے طور پر یا سب چیز کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس تقوی کا انسان کو سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ اللہ کے حضور پہنچنے پر ہوگا۔ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کی خشیت ہوگی، جب اللہ کا خوف ہوگا، وہ اپنے امور کو ٹھیک طریقے سے انجام دینے والا ہوگا، وہ غلط کاموں سے بچنے والا ہوگا، حرام کاریوں سے بچنے والا ہوگا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ اگر اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ اپنے تمام امور کے اندر ان تمام غلط باتوں سے اجتناب کرے گا۔ اس کی معاشرتی زندگی کے اندر، اس کے کاروبار و تجارت کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کی تنہائی کی زندگیوں کے اندر، لوگوں سے میل ملاپ کی زندگی کے اندر، ہر جگہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، قبر کے اندر جا کر سونے کا خوف، یہ سب ہوگا تو انسان اپنی زندگی خود بخود درست کرے گا۔ وہ غلط طریقے پر نہ کاروبار کرے گا، نہ غلط طریقے پر معاملات کرے گا، نہ دھوکہ دہی سے معاملہ کرے گا، نہ لوگوں کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی بہت سی چیزوں سے نوازتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ راہیں کھولنے سے مطلب اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی فکروں کو آسان کرتا ہے، اس پر آئی ہوئی مصیبات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آنے والی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روک دیتا ہے، اور اگر کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو گیا ہے، اس پریشانی اور غم سے نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی روزی کا اس طرح سے انتظام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہوں سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کے لیے روزی پہنچنے کا کوئی وہم و گمان بھی اس کو نہ گزرا ہوگا۔ تو اللہ کا خوف یہ انسان کے لیے زندگی کے اندر ہر وقت ضروری ہے، لوگوں کے اندر، لوگوں کے مجمع میں ہو تب بھی ضروری ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو تب بھی ضروری ہے، وہ عبادت کر رہا ہو تب بھی ضروری ہے۔
وہ اپنی تجارت میں دکان میں بیٹھا ہوا ہے، معاملات کر رہا ہے، تب بھی ضروری ہے۔ وہ معاشرتی زندگی گزار رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تب بھی اس کے لیے اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ ان کے کسی کے حقوق کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت سے گناہوں سے صرف اس لیے بچے گا کہ اس کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب میں حاضر ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اللہ کی طرف سے پوچھ تاچھ ہوگی، مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ بزرگوں اور بھائیوں، تقوی کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ناممکن ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو خود مسلمان کہتا ہے اور وہ اللہ کی خشیت و خوف سے ہٹ کر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اس کو کسی طرح کی جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور سب یہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا میدان محشر کے اندر جب اولین و آخرین حاضر ہوں گے۔ جب آدمی کو یہ خوف رہے گا، یہ احساس رہے گا، تو وہ اپنی زندگی درست کرے گا، اور اس کے وہ زندگی کو درست بنانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ ایک غیر مسلم جس کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ مر کر کے مٹی ہو جانا سمجھتا ہے، اور پھر دوبارہ آخرت کی زندگی کا جس کے سامنے کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر لے، یا جن کو شریعت یا جن کو مکلف نہیں بنایا گیا شریعت کے اندر، جانور ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ جس کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا، وہ خشیت اور اللہ کی خشیت ہوگی، اس کو چونکہ اللہ کے حضور حاضری کا خوف ہوگا، وہ جانتا ہوگا، تو وہ اپنی زندگی کو خود بخود درست کرے گا، وہ تمام حرام کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کے منہیات سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہوگا، اور جو اوامر ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا والا ہوگا، وہ اطاعت و بندگی کے کاموں کو انجام دینے والا ہوگا۔ اس لیے پوری زندگی کا اگر خلاصہ اگر ہم جانتے ہیں اور پوری زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ تقوی کی زندگی ہے، اللہ کی خشیت کی زندگی ہے، اللہ کے خوف کی زندگی ہے۔ اگر اللہ کے خوف کی زندگی گزاری جائے گی، زندگی درست گزرے گی، اور ہماری ان زندگیوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق لینے والے ہوں گے کہ یہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے سامنے دنیا لاکھوں کروڑوں کی شکل میں آ جائے، وہ غلط طریقے پر دنیا کو اپنی جیب میں لینے والا نہیں ہوگا، دنیا کی کسی چیز کو غلط طریقے پر جمع کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا کی کسی چیز سے وہ غلط طریقے پر لطف اندوز ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کی کتاب کے اندر بیان کردہ طریقہ ہوگا، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، صبح کرے گا، شام کرے گا، رات میں سوئے گا، پوری 24 گھنٹے کی جو زندگی اس کی ہوگی وہ اللہ کے حکموں کو بجا لانے والی زندگی ہوگی، اللہ کے خشیت و خوف کی زندگی ہوگی، اللہ کے حضور حاضری کے استحضار کی زندگی ہوگی۔ یہی ایک ایمان والے سے مقصود و مطلوب ہے، اور اسی لیے بار بار قرآن کے اندر اور بار بار احادیث مبارکہ کے اندر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنی امت کو تقوی کی، اللہ کے خوف کی، اللہ کی خشیت کی وصیت کی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اس لیے تقوی کی زندگی کو اپنانا، خوف کی زندگی کو اپنانا، اللہ کے حضور حاضری کا تصور ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ایک مومن کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔